بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر شکریہ، انہوں نے پاکستانیوں کے حوصلے بلند کر دیے ہیں اور اس بار انہوں نے انڈیا کے 11 جہاز مار گرائے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد صدر ہے جو ہر تقریر میں ایک جہاز بڑھا دیتا ہے۔ مئی میں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان نے انڈیا کے 6 جہاز مار گرائے تھے، جن میں 4 رافیل طیارے شامل تھے۔ اب ان کی تعداد 11 ہو چکی ہے۔ People have no idea. A lot of them say, oh, well, they weren't fighting. They were fighting. 11 jets were shot down, very expensive jets. تو یہ 5 جہاز کس نے گرائے ہیں؟ یہ 5 جہاز کسی اور نے نہیں، امریکی صدر ٹرمپ نے گرائے ہیں۔ اپنی ہر تقریر میں وہ ایک جہاز کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک بڑا بم بھی مار دیا ہے اور وہ بھی انڈیا کے اوپر مارا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جب انہوں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ روکنے کے لیے ٹیلی فون گھمایا تو پاکستان اور بھارت کے جو سربراہان ہیں ان کو دھمکی دی کہ ٹیرف 200% کر دیا جائے گا۔ تو ایک ملک کے سربراہ نے شدید جھٹکے کے عالم میں ایک ملک کے سربراہ کو شدید جھٹکا لگا اور اس نے زور سے چلا کر کہا، One of them, I won't say which one, said, no, can't do that. They both wanted to fight. But when it came to money, it's nothing like money. When it came to losing a lot of money, they said, I guess we don't want to fight. سو صدر ٹرمپ کا اشارہ واضح طور پر بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی کی جانب ہے۔ غزہ میں امن بورڈ کے اجلاس کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ انہوں نے فیلڈ مارشل کی بہت تعریف کی اور کہا کہ وہ بڑے فائٹر ہیں، بڑے سخت فائٹر ہیں، بڑے شاندار فوجی افسر ہیں۔ Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan, because there was some fighting going on when I got to know him, and your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. And I got to meet the Prime Minister. And he said in front of our Chief of Staff, Susie Wells, who's right here, it was really a beautiful thing. You said that in front of a group of people they walked out. They don't think about it, but you're talking about that kind of lives. تو واشنگٹن میں 47 ممالک کے سربراہان کے سامنے ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی لڑائی اور اس میں پاکستان کے کردار کا ذکر کیا۔ 2-3 روز قبل مودی نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے ان کے رافیل طیارے مار گرائے ہیں، لیکن انہیں اتنی تکلیف ان طیاروں کے تباہ ہونے کی نہیں ہوئی جتنی تکلیف انہیں ٹرمپ کی جانب سے اس کا مسلسل ذکر کرنے پر ہوتی ہے۔ کہ بھارت اس سمے مشکل میں ہے، اگر ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اس کی وجہ آپ بھی ہیں۔ تو شکوہ ان کا دراصل ٹرمپ کے ساتھ تھا، لیکن لگتا یہ کہ ٹرمپ نے مودی کے اس شکوے کو بھی نظر انداز کر دیا ہے۔ اور ابھی 2-3 ہفتے پہلے ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ 10 طیارے گرے ہیں، آج انہوں نے 11 طیارے گرا دیے۔ تو لگتا یہ کہ ٹرمپ جان بوجھ کر انڈیا کو ٹیز کرتے ہیں اور ان کو باقاعدہ گردن سے پکڑتے ہیں اور پاکستان کی ایڈوکیسی کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی دنیا کے کئی ممالک کے سامنے بہادری کا قصہ بیان کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی ڈپلومیسی ہوتی ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ترجمان ٹرمپ ہیں۔ تو یہ جو غزہ میں اجلاس ہو رہا ہے اس کی ابھی کارروائی جاری ہے اور تفصیلات سامنے آئیں گی تو آپ کو بتائیں گے، لیکن اپنی تقریر کے دوران ٹرمپ نے ایک اور بات کا انکشاف کیا کہ سعودی عرب، UAE اور کچھ ملکوں سمیت لوگوں نے غزہ کے لیے $7 ارب فنڈ جمع کیا ہے۔ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جس نے غزہ امن بورڈ کا ممبر بننے کے لیے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، فنڈ دیا ہے۔ تو پاکستان کی مالی حالت کے بارے میں پوری قوم ہمیشہ شکوک و شبہات کا شکار رہتی ہے اور دنیا میں اس بات کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت بڑی پتلی ہے، لیکن اب پاکستان اس قابل ہو گیا کہ وہ دوسرے ملکوں کی مدد کر سکتا ہے۔ تو پاکستان نے فلسطینی بھائیوں کے لیے مالی امداد بھی کی ہے اور اس امن بورڈ کے فنڈ میں اپنا حصہ بھی ڈالا۔ پاکستان نے غزہ میں حماس کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ پہلے سے امریکہ کو کنوے کر دیا ہے اور امریکہ خود فلسطین کے لیے $10 ارب کی ڈونیشن کا اعلان کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ حماس معاہدے پر عمل کرتے ہوئے جلد اپنے ہتھیار سینڈر کر دے گی اور ایران بھی اگلے 8 سے 10 روز میں معاہدہ کر لے گا۔
امریکی صدر نے امن کے قیام کے لیے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت پاکستان کا نام بھی لیا اور باقاعدہ ان کا شکریہ ادا کیا۔ تو غزہ پیس بورڈ سے ٹرمپ کے خطاب کا بڑا حصہ پاکستان انڈیا جنگ پر رہا۔ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر خارجہ کی قطار میں کھڑے ہونے پر گرنے والے طیاروں کی تعداد بڑھا کر 11 کر دی۔ تو کیا ٹرمپ انڈیا کو خوفزدہ کر رہے ہیں یا اسرائیل کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر تم نے پاکستان کی طرف دیکھا تو دیکھ لو اگلے نے انڈیا کے 11 گرائے ہیں، تمہارے اس سے بھی زیادہ گرائے گا۔ اگلی خبر عمران خان کے حوالے سے ہے اور ان کی بہن علیمہ خان کے حالیہ بیان کے حوالے سے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک ڈیل آفر کر رہی ہیں اگر عمران خان کو الشفا ہاسپٹل میں داخل کرا دیا جائے اور ان کے ذاتی معالجین اور فیملی ممبر کی موجودگی میں ان کا علاج کیا جائے تو وہ جنرل عاصم منیر کا نام نہیں لیں گی۔ ہم اپنی یہ ڈیل آفر کرتی ہے کہ میں عاصم منیر کا نام نہیں دوں گی، آپ صرف عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں لے جا کر ہماری فیملی کی موجودگی میں اور ہمارے ڈاکٹرز کی موجودگی میں اور اسپیشلسٹ کے ساتھ ہم ان کی۔ تو کل تک حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن خان نہیں مانتا۔ خان صاحب کو کئی بار آفر کی جا چکی ہے لیکن خان ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج خان صاحب کی بہنوں نے خود آفر کر دی ہے۔ کل رانا سرالو نے کہا تھا کہ خان کو 2-3 بار ڈیل کی آفر کی گئی، وہ ڈیل کیا تھی وہ میں نے آپ کو بتائی دی تھی۔ آج فیصل واڈا نے بھی اس پہ تبصرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ رانا سرالو بتائے کہ کون سی ڈیل کہاں پہ آفر کی گئی۔ تو رانا سرالو نے جو ڈیل کی بات کی وہ شاید اس لیے کی تاکہ ڈیل کا چیپٹر کلوز ہو جائے۔ یعنی ایک بندہ جب کسی کو کسی چیز کی آفر کرتا ہے اور وہ لینے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر دوسرا کہتا ہے چلو جی گل مک گئی، ہم نے آفر کی آپ نے نہیں لی، چیپٹر کلوز۔ لیکن خان کی بہنوں نے ترلے ڈالنا شروع کر دیے ہیں کہ نہیں ہمیں تو ڈیل چاہیے، آپ نے ڈیل کلوز کر دی ہے تو ہم وہ ڈیل آپ کو آفر کر رہے ہیں۔ تو اب اس بات میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان اور ان کی فیملی دراصل ڈیل کی طرف دیکھ رہی ہے اور حکومت نے اس بات کو جواز بنا کر کہ چونکہ خان ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے اس آفر کو، اس چیپٹر کو کلوز کر دیا تھا، لیکن آج خان صاحب کی بہنوں نے وہ چیپٹر پھر سے کھول دیا۔ تو خان کی بہنوں نے خان کی جانب سے ڈیل ریجیکٹ کیے جانے کے بیانیے کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ کہ ہم تو ڈیل کے لیے تیار ہیں، ڈیل کے لیے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی بتا دی گئی ہیں۔ تو ظاہر ہے جب ڈیل ہو جاتی ہے، معاہدہ ہو جاتا ہے اور خان صاحب اس کے نتیجے میں باہر آ جاتے ہیں تو پھر خان صاحب کی فیملی ساتھ ہوگی، کوئی اور ساتھ ہوگا، تو کسی کو اس بات سے غرض نہیں ہے۔ تو خان صاحب اور خان کی فیملی تو اس بات کے لیے مری جا رہی ہے کہ ان کی کسی نہ کسی طریقے سے ڈیل ہو جائے، اور کل تک جو اس بات پر خوش تھے کہ خان نے ڈیل سے انکار کر دیا ہے وہ آج اس بات پر خوش ہے کہ علیمہ خان نے ڈیل کی آفر کر دی ہے اور وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارا دل بڑا ہے، ہم نے آفر کر دی ہے۔ تو سوال ڈیل کا ہے ہی نہیں۔ تو خان صاحب کا اصل مسئلہ تو یہ کہ ان کی رہائی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ایک تو وہ خود ہے اور دوسرا ان کے حوالے سے گارنٹی ہے۔ اب یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ خان کے علاج میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ خان صاحب کی بہنیں بنی، اور شاید اس میں ان کی نیت ایسی نہ ہو لیکن انہوں نے پوری کوشش کی کہ خان صاحب کا 3-4 دن علاج نہ ہو، آنکھ اور بگڑ جائے اور وہ اس بات کو جواز بنا کر سیاست کر سکے۔ لیکن حکومت نے ان کے نہ کرنے کے باوجود بھی خان صاحب کا چیک اپ کرا دیا، اور اب پارٹی کے جنرل سیکرٹری سلیمان اکرم راجہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی آنکھ پہلے سے بہتر ہے اور ان کو گھڑی کی سوئیاں تک نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو پارٹی نے پوری کوشش کی کہ خان صاحب کی آنکھ کو شہید قرار دے کر سیاست کی جائے، لیکن وہ شہید ہونے سے بچ گئی۔ اب خان کی ایک آنکھ جو ہے وہ غازی نکلی ہے، آنکھ بچ گئی ہے، اور تحریک انصاف کے پاس اب کوئی جواز نہیں کہ وہ احتجاج کرے۔ تو اسی لیے جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ اپنے احتجاج کو عید کے بعد تک مؤخر کر چکی ہے۔ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ ایک رہائی فورس بنائیں گے جو عید کے بعد ایکٹیو ہوگی۔ تو اب خان کی بہنوں کو فکر لگ گئی ہے کہ یہ تو ڈیل سے بات کہیں آگے نکل گئی ہے، ایک بار پھر ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی، تو وہ ڈیل پہ اتر آئی ہیں۔ تو اس ڈیل میں 2 چیزیں آفر کی گئی ہیں، ایک تو خان کا علاج اور دوسرا عاصم منیر صاحب کے خلاف کوئی بات نہ کرنا۔ تو جنرل عاصم منیر کے خلاف بات نہ کرنے کی شرط پر کیا خان کو رہا کیا جا سکتا ہے؟ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے تو سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ان سے اللہ واسطے کا بیر ہے۔ انہوں نے خان صاحب اور ان کی فیملی کی چوریاں پکڑ لی تھیں، وہ دن اور آج کا دن یہ جنرل عاصم منیر کو اچھا نہیں سمجھتے، اور پھر جو ان کے محبوب
فوجی جرنیل تھے جنرل فیض حمید، وہ آرمی چیف نہیں بن سکے، تو جنرل آصف منیر کے خلاف یہ انڈ شنڈ بکتے رہتے، لیکن اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان کے عوام کی جو اکثریت ہے وہ اپنی فوج سے محبت کرتی ہے، اور جب سے اس فوج نے انڈیا کو مئی کی جنگ میں شکست دی ہے، تو وہ لوگ جو کہ کسی نہ کسی حوالے سے تھوڑا بہت بھی فوج کے خلاف اناد رکھتے تھے یا جنرل آصف منیر کے حوالے سے ان کی رائے اچھی نہیں تھی، وہ بھی بدل چکے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو مکمل طور پر عمرانوز ہیں یا یوتھیس ہیں یا جن میں یہ وائرس اتر چکا ہے، وہ ناقابل علاج لوگ ہیں، وہ آج بھی اپنی فوج کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اپنے آرمی چیف کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور وہ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتے جب ان کے خلاف کوئی نہ کوئی غلط بات یا پروپیگنڈا نہ کر رہے ہوں۔ لیکن اس سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جس کو عزت دینی ہوتی ہے اللہ نے، اس کو عزت مل جاتی ہے۔ اسی آرمی چیف کی دنیا کے 50 ممالک کے سامنے امریکی صدر ہر دوسرے دن تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جنرل آصف منیر کے خلاف کوئی بیان نہیں دے گی، کوئی بات نہیں کریں گی، تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، تینوں بہنوں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیں اور ملاقاتیں بند کر دیں، تو کہاں سے بات نکلے گی؟ تو خان صاحب کی بہنوں کا حال ان بھکاریوں کی طرح ہے جنہیں اگر آپ بھیک نہ دیں تو وہ 7 دھمکیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کرے تیرے ساتھ یہ ہو جائے اور تیرا یہ ہو جائے، تو لوگ ڈر کے مارے انہیں بھیک دے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھیک میں ڈیل مانگ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں بھیک میں ڈیل نہ دی تو ہم آپ کو بد دعا دیں گے، آپ کا نام لے کر دیں گے۔ تو شاید جنرل آصف منیر ڈر جائیں، کیونکہ وہ خدا ترس آدمی ہے، ان کے دل میں خدا کا خوف ہے، تو عورتوں کی بد دعاؤں سے گھبرا کر وہ کہیں چلو ان کو چھوڑ دیں۔ تو یہ دراصل اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں، مگر اس میں بھی یہ چاٹ مسالہ ڈال رہے ہیں، اس میں تھوڑی چٹنی مٹنی ڈال رہے ہیں اور اسے ذائقہ دار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وچو گل صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کا واسطہ سانو ریا کر دو، سانو ڈیل دے دو، کسی بھی طریقے سے دے دیں، اور ڈیل کے راستہ بھی خود بتا رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی بیماری کو لے کر دنیا کرکٹ کے سابق کپتانوں کو اس بات کی بڑی فکر ہے۔ وہ کہتے ہیں خان صاحب کی صحت خراب ہے، ان کو مناسب علاج فراہم نہیں کیا جا رہا، کیونکہ پی ٹی آئی نے شوریہ نہ پایا کہ خان صاحب کی بینائی ختم ہو گئی ہے، اور ان کی بینائی جو ہے وہ 85% ضائع ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ سری لنکا میں بھی پارلیمنٹ کے اندر عمران خان کے اوپر بات ہوئی ہے، اپوزیشن نے بات کی ہے، تو دنیا خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بڑی فکر مند ہے۔ خاص کر عمران خان کے جو فیلو کرکٹرز ہیں، جتنے سابق کرکٹرز ہیں، کیپٹن رہے ہیں، جو ان کے ساتھ کھیلے ہیں، وہ چاہتے ہیں خان صاحب کو علاج کی سہولیات دی جائے۔ تو اخلاقی طور پر تو بات درست ہے، اور اس بات میں کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ خان دنیا کا ایک بہت ہی نامور کرکٹر تھا، اور دنیا کے جو ٹاپ آل راؤنڈرز ہیں 4-5 ان میں خان صاحب کا نام بھی آتا ہے۔ تو بحیثیت کرکٹر عمران خان کی کارکردگی پر کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، یہ ان کا بدترین سے بدترین دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرے گا کہ خان ایک سپر سٹار کرکٹر تھا، اور میدان کرکٹ میں اس نے اپنی دھاک جمائی ہوئی تھی، لیکن سیاست میں آنے کی وجہ سے ان کی وہ عزت اور توقیر کم ہوئی۔ اب خان چونکہ سیلیبریٹی تھا، اس کی شہرت تھی، تو انہوں نے اپنی شہرت کو سیاست میں استعمال کر لیا، یا ان کو کسی نے استعمال کر لیا۔ اب خان استعمال ہوا یا کسی نے کیا، اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہے۔ خان صاحب سیاست میں کامیاب نہیں ہوئے۔ خان صاحب آج بھی اگر بحیثیت کرکٹر کام کر رہے ہوتے، بورڈ کے چیئرمین ہوتے، سپورٹس منسٹر ہوتے، یا کمنٹری کر رہے ہوتے، آج کل بہت سے سابق کھلاڑی، کپتان چینلوں میں بیٹھے ہوئے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ کرکٹ ورلڈ کپ چل رہا ہے، 2020 چل رہا ہے، تو پوری دنیا میں یہ کرکٹ کے ٹورنامنٹ دکھایا جا رہا ہے۔ تو گریگ چیپل نے بھی حالیہ ایک اور پوڈ کاسٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کے فون آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہم بھی اس کمپین میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یعنی عمران خان کو بہتر طبی سہولیات فراہم کی جائے۔ تو اس بات پر کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں گریگ چیپل کو، ایلن بارڈر کو، ناصر حسین کو، سنیل گواسکر کو، کپل دیو کو، کسی اور کو گالیاں نہیں دینی چاہیے کہ انہوں نے عمران خان کے حق میں کیوں بات کی ہے۔ وہ عمران خان کرکٹر کے حق میں بات کریں، عمران خان سیاستدان کے حق میں بات نہیں کریں۔ عمران خان قیدی نمبر 804 جو کرپشن کے الزام میں قید کاٹ رہا ہے، اس کے حق میں بات نہیں کر رہے۔ ان کی نظر میں تو خان ایک لیجنڈ ہے۔ گریگ چیپل کہہ رہا تھا کہ دنیا کرکٹ میں اس نے 3 بڑے آل راؤنڈر دیکھے، ایک کیتھ ملر جو ان کے دور میں تھا، اس کے بعد انہوں نے رچرڈ ہیڈلی دیکھا، اور پھر انہوں نے عمران خان کو دیکھا۔ تو انہوں نے ایئن بوتھم اور کپل دیو کا بھی نام لیا۔ تو عمران خان جو ہے وہ اسی پائے کے کرکٹر تھے، اور جو کرکٹر ہیں وہ ان کو بحیثیت کرکٹر یاد کریں گے۔ تو کوئی بھی شخص جب اپنی فیلڈ چھوڑ کر دوسری فیلڈ میں جاتا ہے تو اس کے لیے بڑا رسک ہی ہوتا ہے۔ آپ گووندا دیکھ لیں، جو ایکٹنگ چھوڑ کے سیاست میں گئے اور پھر آج تک وہ ناکام ہے۔
اور بری طرح ناکام ہے. سنیل دت سیاست میں گئے, وہ ناکام ہوئے. کئی اور ایکٹر جو سیاست میں چلے گئے, کوئی کھلاڑی سیاست میں گئے, نوجوت سنگھ سدھو دیکھ لیں, وہ بھی سیاست میں گئے اور پھر جیل جانا پڑا. تو یہ سیاست جو ہے وہ بڑا پرخطر راستہ ہے. یہ کرکٹ کی طرح یا کسی اور شعبے کی طرح آسان نہیں ہے. اس میں ٹیلنٹ نہیں چلتا. اس میں آپ کی جو ویژن ہے, تدبر ہے اور جو لرننگ کیپیسٹی ہے وہ چلتی ہے, اور پھر اس کی ایگزیکیوشن چلتی ہے. خان صاحب نے تو صرف سیکھا یہی تھا کہ وہ بال کو بم سمجھتے تھے اور مخالف کھلاڑی کو دشمن سمجھتے تھے, اور بم انہوں نے دشمن پہ مارنا ہے اور اس کو تباہ کر دینا. سیاست میں آنے کے بعد انہوں نے نہ وہ بال چھوڑی, نہ انہوں نے دشمن کو تباہ کرنا چھوڑا. اسی وجہ سے وہ آج جیل کے اندر ہے, اور کئی نو بالیں اور وائٹ بالیں کر چکے ہیں جو وہ کرتے رہے ہیں. تو میں بہرحال اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت عمران خان کو کسی طرح کی بھی اور علاج کے حوالے سے فیسلٹی دے تو ان سابق کپتانوں کو لوپ میں لے لے اور ان کو ایڈریس کر کے بتائے کہ آپ کی ریکویسٹ پہ ہم عمران خان کو یہ والی فیسلٹی دے رہے ہیں, اور ان کو ایک اپڈیٹ بھی ای میل کر دی جائے کہ اس وقت عمران کی جو ہیلتھ سٹیٹس ہے وہ کیا ہے. ڈاکٹر کی رپورٹ بھیج دیں تاکہ وہ اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں. اب تحریک انصاف اسی کو لے کر شور مچا رہی, غیر ملکی دباؤ پڑ گیا. بھئی یہ کوئی غیر ملکی دباؤ نہیں ہے. خان سیاست میں ہے, اس کے لیے اگر ٹرمپ سفارش کرے یا محمد بن سلیمان سفارش کرے یا زید بن سلطان سفارش کریں تو حکومت پاکستان جو ہے وہ کنسیڈر کر سکتی ہے, خان صاحب کو رہا کرنے پہ غور کر سکتی ہے. کوئی دوست ملک چین دباؤ ڈال دے, کوئی اور ملک دباؤ ڈال دے, تو ایسا کوئی ملک یعنی سیاست کے میدان کا کوئی کھلاڑی عمران خان کی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں, لیکن کرکٹ کے میدان کے سارے کھلاڑی ان کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں, وچ از گڈ کہ اپنے شعبے کے ایک بڑے ممتاز کھلاڑی تھے. تو کچھ لوگ جو ہے اس کے اوپر تنقید کر رہے تھے, تو میں نے کہا ذرا ان کا قبلہ درست کر دیا جائے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان سابق کرکٹر کو چاہیے کہ پیسے اکٹھے کریں اور پاکستان سے عمران خان کو خرید لیں اور اپنے ہاں رکھ لیں, آسٹریلیا لے جائیں, وہاں ان کا علاج کرائیں. اگر یہ کپتان اتنا بھی کر لے تو میرا خیال حکومت پاکستان اس پہ بھی مان جائے گی. اگلی خبر ایمان مزاری اور خادی علی چٹھا کے حوالے سے ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس سے جھگڑے کیس میں ان کی ضمانت منظور کر لی ہے, جبکہ ان کے متنازع ٹویٹ کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. دونوں میاں بیوی کو متنازع ٹویٹ کیس میں سزا سنائی جا چکی ہے, لیکن جس کیس میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی وہ پولیس سے جھگڑے کا کیس تھا. اس میں عدالت نے 10,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے پر ان کو ضمانت دے دی ہے. تو جو دوسرا مقدمہ متنازع ٹویٹ کیس کا, اس میں عدالت نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب مانگ لیا ہے. سینئر صحافی مطیع اللہ جان کے اوپر ایک منشیات کا کیس تھا اور اس پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے جمعرات کی تاریخ دی گئی تھی, لیکن جو عدالت میں فرینزک رپورٹ جمع کرائی گئی ہے, پنجاب فرانزک لیبارٹری کی رپورٹ, اس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ مطیع اللہ جان سے جو مواد برآمد ہوا ہے وہ آئس نہیں ہے, وہ منشیات نہیں ہے, بلکہ وہ کچھ اور ہے. تو 1.5 سال بعد پنجاب فرانزک کی رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کرائی گئی ہے. 1.5 سال پہلے پولیس یہ کہتی تھی کہ مطیع اللہ جان جو ہے وہ آئس کا نشہ کرتا ہے اور اسی نشے میں حکومت کو برا بھلا کہتا ہے, اور اسی نشے کی وجہ سے وہ پکڑا بھی گیا. تو کیا 1.5 سال میں آئس جو ہے وہ خاک بن جاتی ہے یا وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے؟ ہو سکتا ہے آئس کی جگہ پہ وہ کوئی مٹی کا برادہ نکلا ہو یا لکڑی کا برادہ نکلا ہو, تو مجھے نہیں پتا. لیکن جو مواد جمع کرایا گیا ہے وہ تبدیل ہوا ہے یا کیا ہوا ہے, یا واقعی ان کے اوپر جعلی کیس ڈالا گیا تھا. ویسے تو 99% اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ مطیع اللہ جان پہ جعلی کیس ہی ڈالا گیا تھا. اگلی خبر ہے جناب, قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے, اس کی مثال دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں تو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. ترقی پذیر ممالک میں صورتحال مختلف ہوتی ہے. اب برطانوی بادشاہ چارلس سوم کے چھوٹے بھائی اینڈریو ماؤنٹ بیٹن, ان کو برطانوی پولیس نے گرفتار کر لیا. ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے خفیہ سرکاری دستاویزات بدنام زمانہ امریکی مجرم جیفری ایپسٹین کو فراہم کی. میڈیا رپورٹس کے مطابق اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونڈسر کو جمعرات کے روز ٹیمز ویلی پولیس کے تفتیش کاروں نے حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی ہے. پولیس یہ اعلان پہلے ہی کر چکی تھی کہ وہ ان الزامات کی تحقیقات کر رہی ہے. اینڈریو نے بطور تجارتی ایلچی خدمات انجام دیتے ہوئے جیفری ایپسٹن کو سرکاری دستاویزات فراہم کی تھی. یہ گرفتاری شاہی خاندان کے کسی سینئر رکن کی نوعیت کی پہلی گرفتاری ہے. جیفری ایپسٹن ایک بدنام زمانہ دلال ہے
جو کہ کم سن بچیوں کی تجارت کرتا تھا. اس نے ایک قحبہ خانہ بنا رکھا تھا جو ایک جزیرے میں واقع تھا. تو دنیا کی جو طاقتور شخصیات ہیں, پیسے والی ہیں, جو اعلیٰ عہدوں پر ہیں, وہ چھپ کر عیاشی کے شوق میں مبتلا رہتی ہیں. تو وہ جیفری ایپسٹین کے جزیرے پر جا کر اس کے ہاں جو سہولیات تھی ان سے فائدہ اٹھایا کرتی تھی. تو پتہ چلا کہ جیفری ایپسٹین وہاں پہ ریکارڈنگ کرتا ہے اور بلیک میل کرتا ہے. بعض لوگ اس کو اسرائیل کا ایجنٹ, موساد کا ایجنٹ کہتے ہیں, اور بعض کہتے ہیں کہ وہ صرف بلیک میلر تھا. تو بہرحال جیفری ایپسٹین سے متعلق 3 ملین سے زائد صفحات و مشتمل دستاویزات جاری ہوئی تھی, جس کے بعد ہی اینڈریو ماؤنٹ بیٹن کے خلاف پولیس میں نئی شکایت درج کرائی گئی ہے, کیونکہ ان دستاویزات میں یہ مبینہ طور پر اشارہ ملا تھا کہ 2010 میں اینڈریو نے ویتنام, سنگاپور اور دیگر ممالک کے سرکاری دوروں سے متعلق جو رپورٹس ہیں وہ ایپسٹن کو بھیجی تھی. اگلی خبر ہاکی کے حوالے سے. کرکٹ میں حال جو ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے, لیکن ہاکی فیڈریشن کا اس سے بھی برا حال ہے. ہاکی پاکستان میں گزشتہ کئی برسوں سے سیاست کا شکار ہے. میرٹ کا شدید ترین فقدان پایا جاتا ہے. تو رانا سلالہ کے بیان نے ہاکی فیڈریشن کے صدر طارق بگٹی کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری رانا مجاہد بھی مستعفی ہو گئے ہیں. تو فیڈریشن کے اعلیٰ عہدیداروں نے اچانک استعفیٰ دے دیا ہے, اور یہ استعفیٰ انہوں نے بلا وجہ نہیں دیا. استعفے کے پیچھے ایک بڑی وجہ پاکستانی ہاکی ٹیم کا حالیہ ٹور ہے, جس کے دوران ٹیم کے کھلاڑیوں کو برے سلوک کا سامنا کرنا پڑا. جو رہائش دی گئی, جو سہولیات دی گئی, اس کے حوالے سے کئی ویڈیو سامنے آ چکی ہیں, جس کے بعد ہاکی فیڈریشن اور پاکستان سپورٹس بورڈ ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے. تو رانا سلالہ نے کہا تھا کہ جو ہاکی فیڈریشن کے صدر ہیں وہ ظاہر ہے جنہوں نے لگائے ہیں وہی ان کو ہٹائیں گے. تو یہ میسج ان کا کام کر گیا ہے, تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. لیکن جاتے جاتے انہوں نے قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ پر 2 سال کی پابندی لگا دی. عماد بٹ پر پابندی لگانے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہاکی کے کھلاڑیوں کے ساتھ مبینہ سلوک کو ہائی لائٹ کیا تھا. تو مورل آف دی اسٹوری یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جتنی بھی زیادتی ہو آپ نے بتانا نہیں, ورنہ پھر آپ کا حال بھی عماد بٹ جیسا ہوگا. تو یہ ہاکی کے اندر ایک بڑا بچال, کپتان بین ہو گیا, صدر مستعفی ہو گیا, جنرل سیکرٹری مستعفی ہو گیا. تو اب ہاکی کہاں پہ کھڑی ہے؟ ہاکی تو بند گلی میں چلی گئی. لیکن پھر صورتحال کو سنبھالا ہے محسن نقوی صاحب نے. انہوں نے ہاکی کے تمام پلیئرز کو بلایا, ان سے ملاقات کی, ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور جفیاں ڈالی, ان کو تسلی دی اور ان کو سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی, اور کہا کہ ہاکی کے اندر جو اس وقت بحران ہے وہ سمجھے ختم ہو گیا. لیکن کیا وہ ہاکی فیڈریشن کے صدر بننے جا رہے ہیں؟ کرکٹ کا تو جو انہوں نے حال کیا اس پر بھی لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, لیکن وہ کرکٹ کے میدان میں ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر تو ثابت ہوئے ہیں. تو ہاکی کے بھی وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ثابت ہو سکتے ہیں. تو مجھے ایئر مارشل نور خان یاد آ گئے, جو بیک وقت کرکٹ اور ہاکی کے بورڈ چلایا کرتے تھے, اور دونوں شعبوں میں پاکستانی ٹیم جو ہے وہ دنیا کی سٹرانگ ٹیمیں سمجھی جاتی تھی. بڑے پروفیشنل آدمی تھے. وہ ایئر مارشل نور خان سے زیادہ اچھا پاکستان کرکٹ بورڈ کو آج تک صدر نہیں ملا, اور ہاکی کو بھی ان سے اچھا صدر آج تک نہیں ملا. تو کیا محسن نقوی ویسے ہی ثابت ہو سکتے ہیں؟ لیکن فی الحال جو ہے وہ محی الدین وانی صاحب, جو کہ بیوروکریٹ ہیں اور اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں سروسز دے رہے ہیں سیکرٹری کے طور پر, ان کو ہاکی فیڈریشن کا قائم مقام پریزیڈنٹ بنا دیا گیا, اور یہ آرڈر شہباز شریف صاحب نے جاری کیا ہے. تو فی الحال محسن نقوی صاحب جو ہے وہ ہاکی فیڈریشن نہیں سنبھال لیں, لیکن انہوں نے ہاکی کے کھلاڑیوں کی جو حوصلہ افزائی کی ہے, میرا خیال وہی کافی ہے. ایک وہ تھا جو کہتا تھا کہ آلو پیاز کا ریٹ معلوم کرنے نہیں آیا, جبکہ ایک وہ ہے جو کہ آلو پیاز کے ریٹ معلوم کر رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے یکم رمضان کو مانیٹرنگ روم میں بیٹھ کے پنجاب کے تمام رمضان بازاروں کی مانیٹرنگ کی, اور وہاں پہ ریٹ چیک کیے. نہ صرف بازاروں کے ریٹ معلوم کیے بلکہ موقع پر موجود انتظامیہ کو اس حوالے سے ہدایات بھی جاری کی. لوگوں سے انہوں نے براہ راست ٹیلی فون پر بات بھی کی. تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا پہلا روزہ جو ہے وہ عوام کے ساتھ انٹریکشن میں گزارا اور آلو پیاز کا ریٹ معلوم کرتے ہوئے گزارا. تو یہ ہوتے ہیں عوامی لیڈر, اور یہ ہوتی ہے عوام کی اصل خدمت. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پریکٹیکل وومن ہے, جو کہتی ہیں وہ کر کے دکھاتی ہیں. ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جن کی باتیں کروڑوں کی ہے اور دکان پکوڑوں کی ہے. تو مریم صاحبہ کو ہیڈز آف کہ انہوں نے
تو اس بات کا فیڈ بیک ضرور دیں کہ رمضان المبارک میں کن اوقات میں ویلاگز آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیں.